السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ طلبہ عزیز، آج 9 کا تیسرا درس ہے اور 10 ستمبر جمعرات کا دن۔ آج کے دن سے ہم اس کتاب میں مقدمہ کی شروعات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کل کے بحث کا خلاصہ جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کا خلاصہ تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے آپ کی۔ کل ہم نے تمہیدی کلمات میں ہدایت النحو کی کچھ خوبیاں پڑھی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا تھا مصنف نے کہ ہدایت النحو کتاب کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کہ یہ ایک مختصر رسالہ ہے۔ دوسری خصوصیت انہوں نے بتائی تھی کہ اس میں نحو کے تقریباً تمام اہم مسائل بیان کر دیے گئے ہیں۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کتاب قافیہ کی ترتیب پہ ہے۔ چوتھی خصوصیت ہم نے پڑھی تھی کہ اس کتاب کو باب اور فصل میں تقسیم کر کے نہایت سلیقے سے مرتب کیا گیا ہے۔ پانچویں خصوصیت ہم نے پڑھی تھی کہ اس کی عبارت بہت واضح ہے۔ چھٹی خصوصیت ہم نے پڑھی تھی کہ اس میں تمام مسائل کی مثالیں دی گئی ہیں۔ ساتویں چیز ہم نے پڑھی تھی کہ اس میں دلائل اور اسباب سے بحث نہیں کی گئی ہے۔ اور سب سے آخری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ کتاب ابتدائی طلبہ کے معیار کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کچھ خامیاں کتاب کی گنائی تھیں۔ ان میں سب سے بڑی خامی ہم نے بتائی تھی کہ ایک میں سب سے بڑی خامی تو یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر تعریف کی غلطیاں ہیں۔ ایک خامی ہم نے یہ بھی بتائی تھی کہ اس میں تعبیر کی غلطیاں ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ بات کی غلطیاں بھی ہیں اس میں، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ بعض جگہوں پر وضاحتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی خامی جس کی وجہ سے طلباء کو، اساتذہ کو، سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو ایک طرف سے لکھ دیا گیا ہے، اس میں ذیلی سرخیاں عناوین نہیں رکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی مسئلے کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے کل وعدہ کیا تھا کہ کل سے ہمیں مقدمہ پڑھنا ہے، تو آج ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض والغرض منه صیانة الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی وموضوعه الکلمۃ والکلام۔ سب سے پہلے جنہوں نے مقدمے کے اندر پہلے فصل میں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں علم نحو کی تعریف اور اس کے غرض، اس کا موضوع۔ تو نحو کہتے ہیں علم باصول یعرف به احوال اواخر الکلم الثلاث۔ النحو علم، نحو جاننے کو کہتے ہیں۔ کس چیز کو جاننے کو؟ باصول، ایسے اصولوں کو، ایسے اصول یا ایسے قواعد، ایسے ضوابط، ایسے قوانین کو جاننے کا نام ہے یعرف بها، جن کے ذریعہ، جن قواعد کے ذریعہ، جن اصولوں کے ذریعہ، جن قوانین کے ذریعہ جانا جائے۔ کون سی چیز؟ احوال اواخر الکلم الثلاث، تینوں کلموں کے آخری حالتیں۔ تین کلمہ سے مراد کیا ہے؟ آپ کے نیچے کتاب میں دکھائی دے رہا ہے بین سطور میں، الاسم والفعل والحرف، یعنی اسم، فعل اور حرف۔ تو احوال اواخر الکلم الثلاث، ان تینوں کلموں یعنی اسم، فعل اور حرف، تینوں کلموں کی آخری حالتیں جانی جائیں۔ یعنی کس حیثیت سے؟ من حیث الاعراب والبناء، یا من حیث الاعراب والبناء۔ عربوں کے یہاں من حیث الاعراب والبناء پڑھا جاتا ہے، اور عموماً انڈیا میں من حیث الاعراب والبناء پڑھا جاتا ہے۔ لیکن لفظ حیثو آپ یاد رکھیے گا کہ لفظ حیثو یہ مبنی ہے، اور اس لیے من کے باوجود اس پر پیش پڑھا جائے گا۔ من حیث الاعراب، من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی کی حیثیت سے کلمہ کی آخری حالت معلوم ہوگی
لیکن کس حیثیت سے کہ مورب ہے یا مبنی ہے. اعراب ہے تو کون سا اعراب رہے گا؟ اگر مورب ہے تو کون سا اعراب رہے گا؟ مبنی ہے تو کس چیز پہ مبنی ہے؟ تو مورب اور مبنی کی حیثیت سے پڑھی جاتی ہے یہ کتاب، اور اسی سے بحث کرتی ہے، اور وہی انسان کو اس سے حاصل ہوتا ہے. اس سے یہ مراد یا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ آخری حرف محذوف ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ سب چیزیں اس میں بحث نہیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں وکیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، اور اس کے ساتھ ساتھ ان قوانین کے ذریعہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت جانی جاتی ہے. تو علم نحو ان اصولوں کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعہ دو چیزوں کا علم ہو ساتھ ساتھ. نمبر 1 تینوں کلموں کے آخری حالت. نمبر 2 ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے ملانے کی کیفیت. دونوں چیزوں کو ساتھ جاننے کا نام نحو ہے. تو وہ قواعد، وہ ضوابط، وہ اصول، وہ قوانین جو تینوں کلموں کی آخری حالتیں بھی بتلائیں اور ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے جوڑنے کی کیفیت بھی واضح کریں، تو اسی کا نام ہے علم نحو. آگے ہم پڑھتے ہیں وَالْغَرْضُ مِنْهُ صِيَانَةُ الذْهْنِ عَنِ الْخَطَإِ اللَّفْظِي فِي كَلَامِ الْعَرَبِ. علم نحو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ نحو کی کتاب ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں صیانت الذہنی، ذہن کو محفوظ رکھنا ہے. مقصد کیا ہے؟ ذہن کو محفوظ رکھنا ہے. عن الخطأ اللفظی، لفظی غلطی سے. یاد رکھے گا انہوں نے کتاب میں جو بحث کی ہے، لفظی غلطی سے انسان محفوظ رہے، انسان کا ذہن مچ جائے. فی کلام العرب، عربی زبان میں، عرب کے کلام میں یعنی عربی زبان میں. تو عربی زبان میں لفظی غلطیوں سے ذہن کو محفوظ کرنا یا محفوظ رکھنا، یہی علم نحو کا مقصد ہوتا ہے. لفظی غلطی انہوں نے وہ قید لگا دی ہے، مطلب فکری غلطی نہ ہو، لغوی غلطی نہ ہو، اور کسی اور چیز کی بحث اس میں نہیں ہوتی ہے. لغوی غلطی ہے تو اس کا تعلق فن لغت سے ہے، کوئی اور غلطی ہے تو اس کا تعلق دوسری چیزوں سے ہے. اس میں جو بحث ہوگی وہ لفظی غلطی سے بحث ہوگی. انسانی ذہن کو عربی زبان میں یا اہل عرب کے کلام میں لفظی غلطیوں سے محفوظ رکھنا علم نحو کا مقصد ہے. مطلب اگر آپ نے علم نحو حاصل کر لیا محنت سے تو آپ لفظی غلطیوں سے مبرہ رہیں گے، لفظی غلطیوں سے محفوظ رہیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ نے علم سیکھ لیا ہے علم نحو تو آپ سے لغوی غلطی بھی نہیں ہوگی، فکری غلطی بھی نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں علم نحو میں داخل نہیں ہیں. علم نحو میں جس چیز سے بحث کی جاتی ہے وہ لفظی غلطی سے بحث کی جاتی ہے کہ لفظی غلطی نہ ہو، اس سے انسان محفوظ رہے. وَمَوْضُوعُهُ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ. علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے. علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. آگے ہم پڑھیں گے دوسری فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد وهي منحصرة في 3 اقسام اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف یا اسما وفعلا وحرفا، تینوں اعراب ہم نے پڑھ دیا ہے. کہتے ہیں کلمہ الکلمۃ لفظ، کلمہ ایک ایسا لفظ ہے. لفظ مراد آواز جو منہ سے نکلتی ہے. تو کلمہ کی تعریف ہم نے پڑھ رکھی ہے. کلمہ وہ لفظ ہے جو انسان کلمہ یہ کیا معاف کیجیے گا لفظ وہ آواز ہے جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ بولی جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے. دوسرے معنوں میں اگر آپ دوسری کتابوں میں پڑھیں گے تو لفظ کی تعریف یوں کی جاتی ہے، لفظ وہ آواز ہے جو چند حروف پر مشتمل ہو، خواہ معنی دار ہو یا بغیر معنی کے. تو لفظ الکلمۃ لفظ، کلمہ وہ لفظ ہے یعنی انسان کے منہ سے نکلنے والی وہ بولی ہے، وہ آواز ہے. وضع لمعنى مفرد، جو لفظ بنایا گیا ہو مفرد معنی کے لیے، ایک معنی کے لیے. تو اس میں کچھ چیزیں ہم آپ کو بتانا چاہتے. مفرد کیسے کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو.
مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو. کیسے پتہ چلے گا کہ لفظ اکیلے ہے؟ اس کا جاننے کا معیار، ناپنے کا معیار یہ ہے کہ مفرد اس کے اجزاء کر دیجئے، آپ اس کے حصے کر دیں. اگر اس کے کچھ حصے کا معنی نہ بنے تو سمجھ جائیے کہ وہ مفرد ہے، اور اگر اس کے کچھ حصے الگ کرنے کے باوجود بھی معنی بن جاتا ہے تو وہ مرکب ہے. خواہ ہو مرکب بنائی ہو، مرکب اضافی ہو، مرکب توصیفی ہو، کوئی بھی ہو، مرکب منع صرف ہو، کچھ بھی ہو. مثال کے طور پر عربی زبان میں اگر ہم بولتے ہیں رجل، آدمی، اس کا مطلب آدمی. اگر ہم حرف را کو الگ کر دیں تو آدمی کا سر سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر ہم حرف جیم کو الگ کر دیں تو انسان کا پیٹ سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر حرف لام کو الگ کر دیں تو انسان کا پیر سمجھ میں نہیں آئے گا. تو کسی بھی لفظ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے اگر کوئی معنی دار لفظ نہ بنے، معنی اس کا نہ سمجھ میں آئے، تو سمجھ جائیے کہ وہ لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے، مرکب نہیں ہے. جیسے اردو میں سمجھیں پہاڑ، اس کے کسی بھی حرف کو اگر آپ سمجھ لیں، الگ کر دیں، اس کا ٹکڑا کر دیں، تو پتھر سمجھ میں نہیں آئے گا، یا جھاڑی سمجھ میں نہیں آئے گی، غار سمجھ میں نہیں آئے گا. تو مفرد وہ لفظ ہوتا ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے جو اکیلا ہو. یعنی اگر اس کا حصہ کر دیا جائے، اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو اس کا کوئی بھی جز اس کے کسی بھی جز پہ دلالت نہ کرے. اس لیے بال بک کو مرکب کہا جاتا ہے، کیونکہ بال الگ کر دیتے ہیں تو اس کا معنی بن جاتا ہے. الگ نام تھا وہ پہلے سے. بہرحال تو مفرد وہ لفظ ہے کہ جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. جیسے پہاڑ کہ اگر اس کے حروف الگ الگ کر دیے جائیں، جیسے پے، ہے، الف، اڑے، تو اس کا کوئی معنی نہ ہوگا. اسی طرح ہم آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر لمانن مفردن پڑھیں گے، مانن زبر کے ساتھ، کیونکہ یہاں اعراب تقدیری ہے. یہاں اعراب تقدیری ہے، اس کا اعراب واضح نہیں، تو اس کا اعراب تقدیری ہوگا. اس کا اعراب پوشیدہ ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا، گرچہ اس سے پہلے لام حرف جر ہے، کیونکہ یہ اسم مقصور ہے، اور اس اسم مقصور کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا تحصیل النحو میں کہ اسم مقصور کا اعراب تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں: حالت ضمہ میں، حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ تقدیری کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ تقدیری کے ساتھ. تو یہ لمانن اصل میں تو یہ مکسور ہے، اس پہ حرف جر داخل ہے، مجرور ہونا چاہیے، اس کو زیر ہونا چاہیے اس پہ، لیکن یہ چونکہ اسے مقصور ہے اس لیے اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوگا. دوسری چیز، لمانن مفردن، مفرد پر 3 اعراب درست ہے. نمبر 1، مفردن زیر کے ساتھ، جیسا کتاب میں لکھا ہوا ہے. ایسی صورت میں معنی کی صفت ہوگی. آپ ترجمہ کریں گے کہ الکلمۃ لفظ وضع لمانن مفردن، کلمہ ایسا لفظ ہے جو کسی مفرد معنی کے لیے وضع کیا جائے. دوسری صورت ہے الکلمۃ لفظ وضع لمانن مفردن، ایسی صورت میں یہ لفظ کی دوسری صفت ہوگی. ترجمہ ہوگا کلمہ وہ لفظ ہے، وہ مفرد لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا جائے. الکلمۃ لفظ مفرد وضع لمانن، اس کی اصل عبارت ہوگی کہ کلمہ وہ مفرد لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا جائے. تو مفرد پر زیر بھی درست ہے، ایسی صورت میں یہ معنی کی صفت ہوگی، اور اس پر پیش بھی درست ہے، ایسی صورت میں اس کو لفظ کی صفت مانیں گے، اور اس پر زبر بھی درست ہے، لمانن مفردن. ایسی صورت میں یہ وضع کی جو ضمیر ہے اس سے حال واقع.
تو ترجمہ ہوگا اس صورت میں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن، کلمہ وہ لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا جائے ایسے حالت میں کہ وہ مفرد ہو. لیکن بہرحال جو صحیح اعراب ہے، جو اصل اعراب ہے، وہ لمعنی مفردن ہے، یہ معنی کی صفت ہے. باقی ہم نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیے کہ لمعنی مفردن اور مفردن مفردن کیوں پڑھا جائے گا، اور آپ انشاءاللہ اس کو آج شام کو یاد کر کے بتائیں گے کہ مفرد پر تینوں اعراب کیوں درست ہے، کیوں درست نہیں ہے. کہتے ہیں وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، اور یہ 3 قسموں میں منحصر ہے. اسم و فعل و حرف، یا اسم و فعل و حرف، یا اسمن و فعلا و حرفن. 3 قسمیں کون سی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف. آپ پیش پڑھیں گے، پیش پڑھنا بھی درست ہے. ایسی صورت میں اس میں کچھ عبارت محذوف رہے گی. کہیں گے وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام احدها اسم وثانیها فعل وثالثها حرف، کہ 3 قسموں میں منحصر ہے. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف. اور اگر آپ چاہیں تو پڑھیں اسم و فعل و حرف. ایسی صورت میں اقسام سے بدل مانا جائے گا. اقسام چونکہ مجرور ہے اس لیے وہ بھی مجرور رہے گا. اور اگر آپ چاہیں تو اسمن و فعلن و حرفن پڑھیں تو ایسی صورت میں آنی لفظ فعل مضارع محذوف رہے گا، یعنی میری مراد ہے اسم، فعل اور حرف. ایسی صورت میں لفظ آنی فعل مضارع کا یہ مفعول مانا جائے گا. تو بہرحال یہ تینوں اعراب، مفرد کا اعراب 3 صورتیں درست ہیں کیوں، اور اسم، فعل و حرف میں تینوں اعراب درست ہیں کیوں. یہ انشاءاللہ اگر آپ یاد کر لیں تو بہتر ہوگا. نہ سمجھ میں آئے گا تو آپ مجھ سے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے دن بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام.